عمومی مراقبوں کے لیے آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی، خاص مراقبوں میں استاد کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے۔ آپ کی سانس آپ کی رہنمائی ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ عام مراقبے میں آپ کی سانس آپ کا استاد ہے۔ مراقبہ ایک سفر ہے ہمارے شعور کا اپنی ذات کی طرف۔ مراقبہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن اور جسم کو یکسو کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم ذہن و جسم کو یکسو کر لیتے ہیں تو ہم ذات تک پہنچ جاتے ہیں۔ تب ہم کثیر مقدار میں کاسمک انرجی لیتے ہیں۔ مراقبے کی کثرت سے ہماری ذاتی معلومات بڑھتی ہے۔ آئیے اب کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ علم کیا ہے۔ مراقبہ آپ کو ماورائی علوم کی اونچائیوں پر لے جاتا ہے۔ معلومات یا علم اور کچھ نہیں سوائے تجربہ کے، تجربہ اور کچھ نہیں سوائے اپنی ذاتی اور ذہنی مداخلت کے۔ زیادہ سے زیادہ مراقبہ کرنے سے ہم اضافی مقدار میں توانائی اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ اس کثیر توانائی سے ہمیں ہر زاویے سے ذہنی مداخلت حاصل ہوتی ہے جو ہمارا رجحان اعلیٰ معلومات کی طرف بڑھاتی ہے۔ معلومات کے ذریعے سے ہم اعلیٰ سمجھ اور دانشمندی حاصل کرتے ہیں۔ اس سمجھداری سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم صرف جسم اور ذہن نہیں ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم طلسماتی وجود ہیں، ہم تمام صورتحال کو سمجھ جاتے ہیں جس سے ہم گزرتے ہیں اور مسائل کی تہہ تک پہنچتے ہوئے ان مسائل پر قابو پا لیتے ہیں۔ اعلیٰ توانائی اور معلومات شعور کو وسیع کر دیتی ہے۔ یہ ذات کی شعوری وسعت کئی مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ اعلیٰ علوم کا حصول صرف اعلیٰ حسیات کے ذریعے سے ہوتا ہے، جیسا کہ تیسری آنکھ اور ایسٹرل باڈی یا جسم مثالی۔ تیسری آنکھ روح کا ایک بہت طاقتور جز ہے، اعلیٰ فریکوینسی کی دنیاؤں کے حقائق کو دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کے لیے۔ روح کے یہ تین افعال تیسری آنکھ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مراقبے کی زیادہ سے زیادہ مشق کرتے رہنے سے زیادہ توانائی کا بہاؤ ہوتا ہے۔ یہ ایک مراقب کے لیے عظیم تجربہ ہوتا ہے۔ زیادہ توانائی تیسری آنکھ کو بیدار کر دیتی ہے۔ تیسری آنکھ کی بیداری کے وقت ہم اپنے سر کے سامنے والے حصے میں چبھن کا احساس یا کھچاؤ محسوس کرتے ہیں۔ ہم اپنے اطراف میں روشنی کے مختلف دائرے یا جھماکے گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
ہم سنتے ہیں بھنبھناہٹ والی آوازیں جیسے ہم ایک سیدھی اندھیری ٹنل سے سفر کر رہے ہوں۔ جب روشنی کا جسم زیادہ سے زیادہ مراقبہ کرنے سے کثیر مقدار میں کائناتی توانائی یا کاسمک انرجی حاصل کر لیتا ہے تو ہماری تیسری آنکھ مکمل طور پر بیدار ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم شفاف نظارہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے سیارے کا اور دوسرے سیاروں کا۔ تیسری آنکھ کے تجربے کے ذریعے سے ہم بہت سی چیزیں اپنی مادی دنیا سے بھی زیادہ صاف دیکھتے ہیں۔ ہم دیگر فریکوینسی کی دنیاؤں کے حقائق دیکھتے ہیں۔ ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے حواس خمسہ کی حاضر دنیا میں موجود نہیں ہوتی۔ ہم بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جن کو ہم لفظوں سے بیان نہیں کر سکتے۔ ہم اندرونی آوازیں سنتے ہیں یا مختلف سازوں کی آوازیں جو دیگر فریکوینسی سے آتی ہیں۔ ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں جو مادی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ ہم بزرگوں کو جسمانی خد و خال میں دیکھتے ہیں۔ زیادہ مراقبوں کے بعد ہم بزرگوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ایک چمکدار روشنی کی شکل میں، حتیٰ کہ صرف چمکدار روشنی ہی کو دیکھ کر ہم بزرگ کی شناخت کو محسوس کر لیتے ہیں۔ ہم پیغامات کو سن سکتے ہیں جو بزرگوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں جیسے ہم ٹنل سے گزر رہے ہیں اور بالآخر روشنی میں ضم ہو رہے ہیں۔ تیسری آنکھ کے تجربات کے ذریعے سے ہم جان لیتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے پیغامات کے ذریعے اپنے تمام مسائل کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے بذریعہ دیگر فریکوینسی کے حقائق کو دیکھ کر یا احساسات کے ذریعے سے۔